دولت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دانتوں سے پکڑا ہے کہ دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ 27,000 کروڑ بھارت میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو مارے شرم کے گھر میں بیٹھا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ البقرہ۔ السلام علیکم دوست، عزیز ساتھیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے حکم کی جو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ سماجی انصاف اور معاشی نظام کو درست کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ آج ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو نہ جانے کیوں ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرض بنایا ہے، اور جو اسے ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ نے خوشخبری اس لیے دی ہے کیونکہ اسے عذاب ملنے والا ہے۔ اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں جانے مانے اسلامک اسکالر سہیل امیر صاحب۔ سہیل امیر صاحب ودیارتھی سنگھٹنا کے راجیہ ادھیش رہ چکے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی ہند کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے پد پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں سواگت ہے سہیل امیر سر کا۔ سر شکریہ کہ آپ نے مجھے آپ کا قیمتی وقت دیا، اور ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے من میں اٹھتے ہیں، جو لوگ ہماری جنتا کو چاہیے۔ چیز یہ ہے کہ قرآن نے مقدس میں اور احادیث شریفہ میں زکوٰۃ کا کیا امپورٹنس ہے ہمیں وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہے۔ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دونوں اعتبار سے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور آپ ہر جگہ پر یہ بات پائیں گے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو زیادہ جوڑا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منطقی اعتبار سے جس طرح نماز پڑھنے کے بعد ایک انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کے اموال پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑی ونڈرفل فلاسفی ہے کہ زکوٰۃ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زکا ہے، اور زکا کے معنی ہوتے پیوریفیکیشن کے، یعنی شدھیکرن جسے ہم کہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنا۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری یعنی افزائش، اضافہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بیک وقت دو کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مالوں کو پاک کرتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مالوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جا بجا اس کے بارے میں ایک جگہ پر قرآن نے یہ کہا، جس کا ریفرنس آپ نے بھی شروع میں دیا ہے، وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز فی نفسہ نماز تو ہے، لیکن نماز کے ساتھ اگر زکوٰۃ کی یہ کسوٹی شامل نہ ہو تو ایک کامل ایمان والا کریٹ اور تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقات کو وصول کریں اور تطہرھم، اور ان کے مالوں کو پاک کریں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ایک انسان کے مالوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ قرآن دیکھیں تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی وعیدیں حاصل ہوتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ حدیث شریف میں بھی کہا گیا کہ انسان کہتا ہے یہ میرا مال میرا مال، لیکن یہ مال انسان کا اپنا مال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے بار بار جو لینگویج کو استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ان مالوں میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مال خود ہماری اختراع یا ہمارے ٹیلنٹ سے ہم لوگ کمائیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کا انعام ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کا بہت بنیادی سوال ہے کہ کوئی مسلمان اگر زکوٰۃ کا انکار ہی کر دیں یا اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس نہ کرے تو قرآن اس پہ کیا وعید نازل کرتا ہے، جیسا کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔
قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے افراد جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، تو جمع کرنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں کنز کرنا، کنز کرنا، اور یہ کنز کا مطلب ہوتا ہے جمع کر کر کے سینت کر رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو جمع کیا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اس میں دیکھیے آپ کتنا بڑا تانا بھی ہے، خوشخبری کا ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب میں مبتلا ہوگے، بلکہ یہ کہا گیا کہ فبشرہم، انہیں بشارت سنو بعذاب علیم۔ ایک تو عذاب ہوتا ہے، لیکن جب عربی میں علیم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب، یہ الف سے لکھا جاتا ہے، عین سے نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا گیا کہ سونا اور چاندی کو جمع کرنا، یہ جمع کرنا اسلام کی پوری فلسفی کے خلاف ہے، اور یہی سے پونجی وادی جیون ویوستھا کا آغاز ہوتا ہے، جسے آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارہ نظام کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام کی پوری تعلیمات کو دیکھیں تو زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی فوکس کیا گیا، اور زکوٰۃ روکنے والوں پر وعیدیں بھی نازل کی گئی، اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت ساری رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، بھارت کا جو اس وقت وجود ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کی حیثیت سے ہے، اور زکوٰۃ یہ کسی بھی سماج پر احسان ہے، اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ دراصل اللہ کی جانب سے اس معاشرے پر اللہ کا احسان ہے۔ اس کو آپ اس سینس میں دیکھیے کہ بھارت کی کل آبادی، جس قدر بھی آبادی ہے، اس آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ابھی خط غربت یعنی پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور زکوٰۃ کا یہ فلسفی انسان کو تیار کر رہی ہے کہ آپ اپنے سماج کے اس غریبوں پر بھی آپ کی دولت کا حق ہے جو ابھی دولت سے محروم ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو 2024 میں تقریباً 27,000 کروڑ روپے مسلمانوں نے صرف بھارت میں زکوٰۃ نکالے ہیں۔ 27,000 کروڑ، یہ اس کا مطلب یہ کہ 3.03 ملین امریکن ڈالرز صرف بھارت کے مسلمانوں نے زکوٰۃ نکالی ہے، اور یہ بھارت کے مسلمانوں کی وہ انکم ہے جو صرف منیمم 2.5% ویلتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ریگولرائز کریں، اس کی بہت اچھی شکل بھارت میں ہم پیدا کریں، تو یہ بھارت کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے والا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو قرآن مقدس سے ماخوذ ہے، ڈرائیو کیا گیا ہے۔ آپ اس پورے یہ 27,000 کروڑ روپے کی اس ویلتھ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی کا تقریباً 3% حصہ مسلمانوں کی زکوٰۃ سے وابستہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس ملک میں لوگ سود یعنی جو بیاج در آج کل بڑھ رہے ہیں، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شیتکری آتم ہتیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساہوکاروں سے جو چند سینکڑوں روپے کے لیے وہ عورتیں اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے ایشوز پر لوگ ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہیں، لوگ پھانسیوں پر جھول جا رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دولت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دانتوں سے پکڑا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو اپنی سینوں سے لگا لیا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام یہ۔ تو اس سلسلے میں جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں جہاں بہت سارے خط غربت سے نیچے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا یہ جو پورا سیٹ اپ ہے، پورا پروگرام پالیسی ہے، یہ بھارت کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جب آپ صحیح معنوں میں اپنی پوری زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سماج میں، تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ کے سماج کا کوئی آدمی بھوکا نہیں سو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے بارے میں پوری ہیومینٹی کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا، آپ نے 3 ٹائم ریپیٹیڈلی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لوگ چیخ اٹھے کہ کون مسلمان نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اب یہ سینسیٹیوٹی، یا کہنا چاہیے کہ یہ جو حساس طبیعت ہے، یہ اسلام کا فیلنگ ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ کہ آپ اگر آج پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو آپ کے پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو پھر یاد رکھیے آپ کی نماز بھی آپ کو بچا نہیں سکتی، آپ کا حج اور روزہ بھی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔
تو کل ملا کر یہ حاصل ہوتا ہے کہ بھارت کی عوام کے لیے اب زکوٰۃ میں ہم اس ملک میں اپنی زکوٰۃ کو ریگولرائز کریں، صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے کا پلان کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان لوگوں تک پہنچائے جو زکوٰۃ کے اس پورے نظام سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے سماج میں بیوہ بھی ہیں، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، لاچار بھی ہے، مسافر بھی ہے، اور ایسے کئی دین دوبڑے افراد ہیں جو آپ کے پیسے کے انتظار میں ہیں۔ تو جہاں ہم عیدیں مناتے ہیں تو عیدیں ان لوگوں کی بھی منانی چاہیے جو بیچارے بڑے مفلوک الحال یا بہت غریب الوطن زندگیاں گزار رہے ہیں۔ 27,000 کروڑ بھارت میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، کیا وہ صحیح حقداروں تک زکوٰۃ پہنچتی ہے؟ اس سلسلے میں میری دو رائے ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ پر اسلام نے زکوٰۃ دینے پر ایمفیسائز کیا، زور ڈالا کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، لیکن زکوٰۃ مانگنے والوں کو بھی ایک پورا سلیقہ عطا فرمایا اسلام نے کہ زکوٰۃ کون حاصل کرے گا۔ اور سوئے اتفاق سے یہ ہم دونوں افراد کا مزاج ہے، یا تو بہت سارے افراد اپنی من و ان یعنی پورے شیڈیول کے مطابق یعنی پوری اسکیم کے تحت اپنی زکوٰۃ نہیں نکال پاتے، اور جو نکال لیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہنچا نہیں پاتے۔ میں اس سلسلے میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے جو مدارس دینیہ ہیں، جسے ہم اسلام کے قلعے تسلیم کرتے ہیں، جہاں سے علماء اور حفاظ کرام کی ایک بڑی ٹیم تیار ہوتی ہے، یقیناً ہماری ان رقم کا سب سے بڑا حقدار وہ شعبہ ہے جہاں سے ہم علماء کی کھیپ تیار کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج کے ان لوگوں کو بھی ہم ٹارگٹ کریں۔ دیکھیں، یہ مشورہ شاید آپ کے بہت کام آ جائے، اور یہ مشورہ میرا ذاتی مشورہ ہے، آپ کو شاید پسند آئے گا۔ اور مشورہ میرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ میں کیرلا میں تھا، تو کیرلا میں ایک صاحب مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میں پر اینم یعنی پر ایئر ہر سال میں 75 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے پھر معلوم کیا کہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سا موضوع ہے، وہ ہماری گفتگو کا پارٹ نہیں ہے۔ لیکن میں اس موضوع پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں کچھ تو ایسے افراد ہونا چاہیے جو اپنی ویلتھ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو 1 لاکھ روپے کو ڈسٹریبیوٹ اگر آپ کرتے ہیں 100 50 روپے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مہینہ بھر فقیروں کی قطار لگی رہے اور آپ اس کو 50، اس کو 100، اس کو 20 اور اس کو 200 روپے دیں، اس سے کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ اس 1 لاکھ روپے کو کسی ایک مسلم نوجوان پر خرچ کریں جو بیچارہ ابھی مفلوک الحال ہے۔ اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک فرد جس پر آپ پورے منصوبے اور پلاننگ کے تحت 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ آج زکوٰۃ لے رہا ہے لیکن کل وہ ضرور زکوٰۃ دے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا بنا ہے کہ ہم فقیروں کی آمد کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھنے لگے کہ میرے گھر کے پاس 10 افراد 50 افراد کی لائن لگی ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ آج جو قطار میں لگا ہے کاش خدا کرے کہ وہ آج لے رہا ہے کل دینے والا بن جائے۔ اور زکوٰۃ کا اوریجنلی جو اجتماعی نظم ہے وہ اسی بات کا قائل ہے۔ ہر فرد کو اسلام کبھی یہ بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ہم ہاتھ پھیلائیں۔ آپ متفق علیہ کہ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کی پوری فلسفی اور اسلام کا مزاج اپنے ماننے والوں کو ایسے تیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ دینے والے بنے، وہ لینے والا شوق پیدا نہ کرے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم پورے منصوبے اور شعور کے ساتھ ایک پلاننگ بنائے، وہ چاہے سماجی پلاننگ ہو، محلہ کمیٹی کی پلاننگ ہو یا شہری سطح پر ہو۔ اس کے بعد بہت اچھے ریزلٹس آپ زکوٰۃ کے معاملے میں انسانوں کے پاس دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں زکوٰۃ کو اسلام پابندی سے دینے کے لیے حکم دیتا ہے، جی، وہی بیاج اور انٹرسٹ کا بڑھاوا بھی زیادہ دیکھنے مل رہا ہے۔ کس نگاہ سے دیکھیں گے آپ اسے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل یہ دراصل پالیسی کا ایک پارٹ ہے، اور یہ جو پونجی وادیوں نے یا پونجی پتیوں نے جو ایک نعرہ ایک زمانے میں سلوگن دیا تھا، اور وہ سلوگن تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، اور یہ گلوبلائزیشن کا بہت بیسک نعرہ بنا، بہت بیسک سلوگن بنا، اور اس سلوگن نے ہر انسان کو سود کے دلدل میں اتنے اتار دیا ہے کہ ہر انسان سود کا شکار ہو چکا ہے۔ اسلام سود کو بہت کٹھور شبدوں میں سود کی یعنی انٹرسٹ بیاج کی کٹھور شبدوں میں نندا کرتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ سود کے پیرالل جو نظام بنے
وہ انٹرسٹ فری اکانومی کا بنے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سود کی نئی شکلیں آئی ہیں، یعنی آج تو وہ ڈاؤن پیمنٹس کے نام پر، یا کہنا چاہیے کہ بچت گٹ کے نام پر، بچت گٹ کا جو بہت بڑے پیمانے پر جو فلوٹ آ رہا ہے مسلم سوسائٹیز میں بھی بہت ساری خواتین اس کا شکار ہو رہی ہیں. اسلام اس کو بالکل حرام قرار دیتا ہے. اور پوری اسلامی تعلیمات کا اگر آپ بغور اسٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سود کا لقمہ حرام نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگ، اس کے مطابق سود کا لقمہ نہیں بلکہ سود کا ذرہ بھی حرام ہے. اب اگر یہ سوچا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے جس میں آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کے حساب کتاب کرنے والا اور سود کے معاملات میں سپورٹ کرنے والا، یہ سب اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ سب عذاب کے مستحقین ہیں. جب اس سینس میں آپ اس پوری اکنامک سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے اکنامک سسٹم میں ڈراپ کیا گیا سود کو اور انکریزمنٹ ہے زکوٰۃ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اسلام اس پونجی وادی جیون ویوستھا کے بالکل خلاف ہے. اور آج جو پوری دنیا میں اور خود بھارت میں بھی جو نظام معیشت چل رہا ہے، وہ نظام معیشت کو اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جسے ہم بھانڈول شاہی کہتے ہیں ہندی مراٹھی میں، یا کیپٹلزم کہتے ہیں. اور اس کیپٹلزم کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ یہ امیر کو امیر بنائے گا اور جو غریب ہے اس کو غریب سے غریب تر کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر مسلم امت میں بیداری لانا چاہیے. یہ ہوم لونسز ہے، ڈاؤن پیمنٹس پر آج کل مائکرو فائنانس بہت چل رہا ہے، مہیلاؤں میں مائکرو فائنانس کو لے کر بہت اس مائکرو فائنانس جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے جو پوری بینکیں چلے گی مسلم معاشرے میں، وہ انٹرسٹ فری بینک ہوگی. اس لیے ساہوکار کا کوئی نظام اسلامی سوسائٹی میں نہیں ملے گا آپ کو. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک فرد کو تیار کر رہی ہے، قرض دیا جا رہا ہے کہ آپ استعمال کرو پیسہ، لیکن اس کا قرض نہیں ہوگا، وہ اس کو بیاج نہیں دینا پڑے گا. تو یہ جو کہنا چاہیے کہ بیاج در اور اس قرض سے جو حفاظت ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف یہ زکوٰۃ کے دراصل کہنا چاہیے کہ انعامات ہے جو مسلم معاشرے کو میسر آتے ہیں. اس دور میں زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں، اور کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں دینا چاہیے یا غیر رمضان میں دے سکتے ہیں؟ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جب ایک سال آپ کی اینول ویلتھ یعنی انکم پر مکمل ہوتا ہے، تو جب آپ کا اس مال اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو سال کے کسی بھی حصے میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. لیکن مسلمانوں کا مجموعی رجحان یہ ہے کہ ہم رمضان کریم میں اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ ہم اس بمپر پرائز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات واضح ہے کہ اگر رمضان میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ 70 کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہماری مادہ پرستی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں وہ زیادہ سے زیادہ انعامات، ریوارڈز حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کے بدلے میں ہم کو رمضان میں عطا فرماتے ہیں. جہاں تک یہ گفتگو آپ کی اس سوال میں آتی ہے کہ موجودہ زمانے میں زکوٰۃ کا کیا امپورٹنس باقی ہے، تو موجودہ زمانہ یا جدید زمانہ اور قدیم زمانہ اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر زمانے میں زکوٰۃ نے اپنے وہی ہنر دکھائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھائے تھے. سن 2 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تو سن 2 ہجری میں زکوٰۃ واجب کی گئی، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت آئی، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں. اور اس وقت سے لے کر آج تک پورے مسلمان امت مسلمہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو بڑے سلیقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کا ماڈرن زمانے میں جو اول فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری غلام گردنوں کو آپ اس کے ذریعے سے آزاد کروا سکتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کئی ممالک اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جس نے IMF ایک پوری دنیا میں ایک مانیٹری فنڈ جو یورپین کی جانب سے دیا جاتا ہے، 1990 میں بھارت نے بھی اس کو بڑا اماؤنٹ لے کر اپنے آپ کو مقروض ہوا ہے، اور اس کے بعد سے ہر ملک میں پیدا ہونے والا بچہ وہ قرض کے بوجھ تلے آتا ہے. تو زکوٰۃ کا یہ نظام لوگوں کو مقروض ہونے سے بچا لیتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ منصفانہ تقسیم ہے، یعنی بالکل جسٹس کے ساتھ ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ صرف آپ کی نہیں ہے،
بلکہ آپ کی دولت میں اس فرد کا بھی حصہ ہے جو بھی دولت سے محروم ہے، جو چاہے یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، واٹ ایور دا نیمز۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت اور دوبالا ہو جاتی ہے، اور ماڈرن زمانے میں اس کے ریلیونسی یہ ہے خاص طور پر کہ جس زمانے میں مادہ پرستی اپنے عروج پر آ چکی ہے، یعنی بھائی کو بھی اگر پیسہ اماؤنٹ دیتا ہے تو اس کا حساب 10 بار پوچھتا ہے۔ صحیح۔ اسلام کا تصور زکوٰۃ یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دیں گے تو اس سیکیورٹی کے ساتھ، اس پرائیویسی کے ساتھ دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ ہر انسان کو آپس میں جوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا یہ جو نظام ہے یہ اسی کے ذریعے سے جنم لیتا ہے اور اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی زکوٰۃ 2.5% دی جاتی تھی، اور آج 1400 سال بعد بھی زکوٰۃ 2.5% ہی دی جا رہی ہے، جبکہ ہر سال GST اور سرکار کے رولز کے حساب سے ٹیکس بڑھتی جاتا ہے، تو زکوٰۃ کیوں نہیں بڑھی؟ دیکھیے، اسلام ایک بہت ہی نیچرل دین ہے، زندگی جینے کا فطری نظام ہے، اور جس طرح قرآن مقدس نے اور احادیث نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ آپ کی اینول انکم کا منیمم 2.5% ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی اینول انکم کا منیمم پرسنٹیج ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انہوں نے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ جھاڑو مار کا جو سامان بچا تھا وہ بھی لا کر رکھ دیا۔ سیکنڈلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں کیا لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سارے اثاثے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 50% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں لے آیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے منیمم کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، میکسیمم کی گنجائش آپ کے پاس ہے، آپ جتنا چاہے اللہ کے راستے میں لگائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لیے منیمم 2.5% ہے، یعنی 2.5% ہے، لیکن اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ صدقات ہے، وہ خیرات ہے، وہ ڈونیشنز ہے، اچھا، وہ تو آپ لیمیٹیشن سے باہر ہو کر بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے ہماری کہ 2.5% یہ آپ کو دینا انیواری ہو جاتا ہے، یہ کمپلسری ہے، لیکن اس کے بعد یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فرضیت میں داخل ہے، اور جو آپ صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اعانتیں ادا کرتے ہیں، اس کی حیثیت پھر نوافل کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کا جو جتنا قرب حاصل کرنا چاہے وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک پورا کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے اور نیچرل دین ہے۔ اب اس میں حذف اور اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جسے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو جتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے ویٹیج دیا وہ اتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے اسلامائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بہت سارے گیانی انٹلیکچوئلس بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ اب یہ نہیں یہ کرنا ہوگا، تو پھر یہ دین میں اختراع ہوگی جسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے فرمایا البدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز جو دین میں اختراع ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا بدلہ گمراہی ہے، یعنی اس کا بدلہ جہنم کی صورت میں انسانوں کو دیا جائے گا۔ تو بہرکیف یہ اسٹینڈرڈ پیرامیٹر سے اسلام نے سیٹ کیا ہے، اب یہ قیامت تک یہی اسٹینڈرڈز مینٹین کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے درشکوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، رمضان کریم یہ بیشتر نعمتیں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی موصلہ دھار رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا، ورنہ ہماری محفلوں سے کئی لوگ ایسے اجڑ گئے کہ آج وہ زمین میں مٹی اور بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ کے چینل سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم انسانوں کی خدمت کریں۔ انسانوں میں یہ جو بائیفرکیشن ہے مسلمانوں کا پھر غیر مسلمانوں کا، اسلام اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ اسلام انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ہم احسان کریں تو انسانوں پر احسان کریں، ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں تو لوگوں کے انسانوں کے لیے کریں۔ اسی لیے حدیث شریف میں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، یاد رکھو انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا کام کرتا ہے۔
اب انسانوں کا نفع اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ کاسٹ اینڈ کریڈ، آپ بنا مذہب کی گنجائش کے سارے انسانوں پر احسان کے معاملات کریں۔ تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ، چونکہ آج کا آپ کا ٹائٹل ہی زکوٰۃ تھا، تو آپ کی اس اینول انکم سے جو آپ نکال رہے ہیں، اس سے بہت سارے غریب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے دسترخوان بھی ہیں، میں نے پورے ہندوستان میں کئی دورے کیے اور میں نے 2 طرح کے دسترخوانوں پر مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک تو وہ دسترخوان ہے جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی آتا ہے، اتنے قسم قسم کے ڈشز آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ لیکن میں نے سوء اتفاق سے وہ دسترخوان بھی دیکھے ہیں کہ جن کی مفلسی کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں بلکہ آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسانوں کو ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنا چاہیے۔ مسکین صرف وہ نہیں جو آپ کے دروازے پر دستک دے، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو مارے شرم کے گھر میں بیٹھا ہے مگر اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہمیں عام طور پر سماجی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اس سوسائٹی سے ان غریبوں کو نکالنا چاہیے جو بیچارے اپنی مفلسی کی وجہ سے شرماتے ہیں، بول نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کو خوشی عطا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی عید اور آپ کے روزے، آپ کی سحری اور آپ کی افطاری ایک حسین منظر پیش کرے گی، ایک ایسا حسین منظر کہ آپ جنت کو آسمانوں سے لے کر دنیا تک اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بہت ہی مادی زندگی گزارتے رہیں کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے کپڑے اور ہمارے شیرخور میں، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ایک مومن کی زندگی کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی جیتا ہے اور اس کے وجود سے دنیا فیض پاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس کے ایمان کا پرسنٹیج کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہی بات اس موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہے، زکوٰۃ کا انفرادی ڈسٹریبیوشن یہ اسلامی معیشت کا پارٹ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم ہمارے شہروں میں سینکڑوں سال سے زکوٰۃیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے محلوں میں فقیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، لاچار بھی ہے، بیوائیں لوگوں کے برتن مانج رہی ہیں، یتیم بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے افراد بھی جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم اپنی شہری سطح پر، ٹھیک ہے پوری دنیا کے بارے میں بات نہ کریں، ہم ملکی سطح کی بات نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم شہری سطح پر اس پر کچھ نہ کچھ غور و خوض کریں کہ چند افراد مل کر کچھ ایسا نظام قائم کریں کہ جہاں سے ہم کچھ لوگوں کو سٹینڈ کریں، اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں۔ اور اگر یہ اپنی جمع ہونے والی زکوٰۃ سے اگر آپ کسی سال 2025 میں، مثال کے طور پر 2025 کے اس سال میں اگر 5-10 لوگوں نے اپنا اجتماعی نظم زکوٰۃ بنا کر ہمارے سماج کے 10-20 نوجوانوں کو اگر ان کے قدموں پر کھڑا کر دیا تو یقین جانیے کہ یہ زکوٰۃ ایک انقلابی زکوٰۃ ہو جائے گی آپ کی۔ یعنی وہ نوجوان جو ابھی بھٹک رہے ہیں، جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو سود کے معاملے میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں، یا پھر سود کے معاملے سے، قرض کے معاملے سے وہ پھانسیوں پر جھول جا رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے لیے آپ کو انتظام کر سکتے ہیں، وہ شہری سطح کا انتظام ہے، یہاں کے ذمہ داران اس پر غور و فکر کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 میں نکالے جانے والی زکوٰۃ یہ ہمارے لیے بڑا غیر معمولی ریولوشنری کانسیپٹ ہو جائے گا، اور یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔